السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے تاریخ اسلام میں جنم لینے والی 5 ایسی سلاطین کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا نام سن کر ہی دشمن کانپ جایا کرتے تھے۔ ان کا بنایا ہوا نظام نہ صرف ان کی ریاست بلکہ اس وقت کی تمام معلوم دنیا میں نافذ ہوا کرتا تھا، پھر چاہے وہ یہودی ممالک ہوں یا مسیحی یا پھر ہندو۔ یہ تمام ممالک ان مسلمان بادشاہوں کے بنائے ہوئے ورلڈ آرڈر پر عمل کرتے تھے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی ویڈیو کی۔ سلطان ملک شاہ سلجوق۔ سلطان ملک شاہ سلجوق سلجوقی سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ ان کے والد سلطان الپ ارسلان تھے، جنہوں نے ملاسکرت کی جنگ میں کیسر روم کو شکست فاش دی تھی۔ سلطان ملک شاہ کو سلجوقی عہد کا سب سے درخشاں ستارہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں سلجوقی سلطنت نہ صرف عالمی اسلام بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن چکی تھی۔ سلطان ملک شاہ 1072 عیسوی سے لے کر 1092 عیسوی تک تیسرے سلجوقی حکمران کی حیثیت سے سلجوقی سلطنت کے سلطان رہے۔ سلطان ملک شاہ کی حکومت کی تصدیق عباسی خلیفہ قائم باللہ نے خود کی، جس کے بعد سلطان کے نام کا سکہ اور خطبہ ساری سلجوقی سلطنت میں جاری کیا گیا۔ سلطان ملک شاہ کا عہد امن و امان کا عہد تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی بلا کے بہادر اور ذہین سلطان تھے، لیکن سن 1092 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت زوال کا شکار ہو کر مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی، جن کا اصل نام ابو القاسم محمود ہے، آپ زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت موجودہ لیبیا سے لے کر مصر کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا اصل مقصد بیت المقدس کو مسیحیوں سے آزاد کروانا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا اور دارالحکومت کو حلب سے دمشق منتقل کر دیا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے فوجی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے اس کے کئی 1 قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں نے جوابی حملے میں سلطان سے دمشق چھیننا چاہا، لیکن سلطان نے انہیں یہاں بھی شکست دی۔ سن 1148 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی نے ایک فوج بھیج کر مصر پر قبضہ کر لیا اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن ان کی انہی تیاریوں کے دوران ایک دن حسن بن صبا کے پیروکاروں نے صلیبیوں کے کہنے پر سلطان کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس سے سن 1174 عیسوی میں سلطان کی موت واقع ہو گئی اور مسلمان ایک عظیم سلطان سے محروم ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی، جو کہ غزنی سلطنت کے پہلے آزاد حکمران تھے اور جو بت شکن کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت اپنے دور کی وسیع ترین سلطنت تھی۔ ان کی سلطنت کی سرحدیں شمالی مغربی ایران سے لے کر بر صغیر میں پنجاب تک اور ماوراء نہر میں خوارزم سے لے کر مکران تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم ترین جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے، جن کی فوج کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں۔ ان 17 حملوں میں سب سے مشہور ان کا آخری حملہ تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی 20,000 کی فوج کے ساتھ غزنی شہر سے روانہ ہوئے۔ 3 ماہ کے طویل سفر کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں انہوں نے سومناتھ کے مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے ہندو راجا اور رجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ میدانی جنگ میں موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور خون ریز معرکے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح یاب ہوئے۔ اس جنگ کے بعد سلطان نے سومناتھ کا بت بھی توڑ ڈالا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار پڑ گئے اور انہوں نے 1029 عیسوی میں اپنی زندگی کی آخری جنگ ایران کے شہر رے میں لڑی، جہاں انہوں نے علی بولا کو شکست دی۔ 30 اپریل 1030 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1038 عیسوی میں عراق کے ایک شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔
آپ کی سلطنت میں مصر، شام، عراق، یمن، حجاز اور دیاری بکر شامل تھے۔ حکومت میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے صلیبیوں کے ظلم کے خلاف اعلانی جہاد کیا، اور اس اعلان کے بعد مسلمانوں اور صلیبیوں میں ہتین کی جنگ ہوئی، جو کہ تاریخ عالم کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی، جبکہ اس جنگ میں 30,000 صلیبی مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے علاوہ کئی ایک قائدین بھی جنگی قیدی بنے۔ ان میں ایک قلعےدار رینالڈ بھی شامل تھا، جسے سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس جنگ کے ایک ہفتے کے بعد سلطان نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ یوں 88 سال کے طویل عرصے کے بعد بیت المقدس پر ایک مرتبہ پھر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کسی ایک مسیحی کو بھی قتل نہ کیا، بلکہ انہیں امن و امان کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ اس عظیم فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں مسیحی فوج کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ تھی، لیکن اس جم غفیر کے سامنے بھی سلطان انتہائی ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ صلیبیوں کو خالی ہاتھ ہی واپس لوٹنا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1193 عیسوی میں وفات پائی۔ سلطان سلیمان القانونی۔ سلطان سلیمان، جنہیں تاریخ سلیمان اعظم یا سلیمان القانونی کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں طاقتور ترین سلطان تھے۔ سلطان سلیمان کا دور حکومت 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک محیط ہے۔ آپ نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ اپنے عہد کے سب سے طاقتور ترین حکمران تھے۔ آپ کی عدل و انصاف اور بے مثال انتظامی صلاحیت ہی کی بدولت سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان سلیمان نے قانون سازی کا جو کام کیا، اس کی وجہ سے ترک انہیں سلیمان القانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغربی مورخین ان کی شخصیت کا اس قدر احترام کرتے ہیں کہ وہ انہیں سلیمانی عالی شان یا پھر سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا، جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اور پھر کبھی اس سلطنت کی سرحدوں میں اضافہ نہ ہو سکا، بلکہ آپ کے بعد آنے والے بعض عثمانی سلاطین آپ کے فتح کیے ہوئے کئی ایک حصے دشمنوں کے ہاتھوں گوا بیٹھے۔ آپ کی کامیابیوں میں بلغرات، رہوڈس اور ہنگری جیسی عظیم فتوحات شامل ہیں۔ 1565 عیسوی میں آسٹریا کے ساتھ جب جنگ چھڑی تو اس دوران سلطان سلیمان بیمار تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ اس جنگ کے دوران جب عثمانی فوج سگوتوار نامی قلعے کے محاصرے میں مصروف تھی کہ 6 ستمبر 1565 عیسوی کی شب سلیمان القانونی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔